السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میرے محترم ناظرین و سامعین کرام، عزیز طلباء و طالبات، آج کے اس لیکچر میں آپ حضرات کے سامنے موضوع پر مسح کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ تو آئیے ہم آتے ہیں موضوع پر مسح کے حوالے سے، مسح کرنے کے حوالے سے نبی علیہ السلام کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں ہمیں کیا تعلیمات ملتی ہے۔ اب ہم شروع کرتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ موضوع پر مسح کرنا یہ نبی علیہ السلام کی احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ اگر موزہ نہ پہنا ہوا ہو تو پھر پاؤں کو دھونا ہی ہے، یہ فرض ہے۔ پاؤں پہ مسح کرنا کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہے، لیکن پاؤں پہ اگر موزہ پہنا ہوا ہو یا اسی طرح کوئی موٹا جوراب پہنا ہوا ہو، ساکس پہنا ہوا ہو، تو اس پہ بھی مسح کیا جا سکتا ہے نبی علیہ السلام کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں۔ تو موضوع پر مسح کرنے کے حوالے سے نبی علیہ السلام کی کئی احادیث موجود ہے، بلکہ متواتر تک جو ہے یہ احادیث پہنچ جاتی ہے۔ بہت سارے احادیث موجود ہیں موضوع پر مسح کرنے کے حوالے سے۔ جیسا کہ نبی علیہ السلام کو ایک دفعہ سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ وہ نبی علیہ السلام کو پانی ڈال رہے تھے، نبی علیہ السلام وضو کر رہے تھے، یعنی مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کو وضو کرا رہے تھے۔ تو جب سر کو مسح کرنے کے بعد نبی علیہ السلام دونوں کانوں کو مسح کرنے کے بعد جب آپ پاؤں کی جو ہے باری آئی تو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جھک گیا تاکہ آپ کے قدم مبارک سے موزہ اتاروں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا دعہما فإنی ادخلتہما طاہرتین، ان دونوں کو اسی حالت میں رہنے دو کیونکہ میں نے طہارت کی حالت میں ہی، باوضو حالت میں ہی میں نے موزہ پہنا ہوا ہے، لہٰذا اس کو اتارنے کی ضرورت نہیں۔ اور پیارے نبی علیہ السلام نے موضوع کے اوپر مسح کر لیا۔ اسی طرح اور بھی متعدد احادیث موجود ہے، بلکہ متواتر تک پہنچ جاتی ہے موضوع پر مسح کرنے کے حوالے سے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا محترم سامعین کرام، موضوع کے ساتھ ساتھ جراب پر بھی، ساکس پر بھی مسح کیا جا سکتا ہے۔ یعنی موزے سے مراد جو چمڑے سے بنا ہوا ہو، اور جراب یا ساکس جو ہے وہ کپڑا وغیرہ سے بنا ہوا ہو، نیلون سے بنا ہوا ہو اور یا کاٹن وغیرہ سے بنا ہوا ہو، تو ایسے جراب پر بھی مسح کیا جا سکتا ہے راجح قول کے مطابق۔ البتہ احتیاطی بات یہی ہے کہ جراب یا ساکس جو ہے وہ موٹا ہونا چاہیے، وہ پتلا نہ ہو۔ جی ہاں، احتیاطی بات یہ ہے۔ تو لہٰذا موضوع پر مسح کرنے کے حوالے سے اور اسی طرح جراب پر مسح کرنے کے حوالے سے نبی علیہ السلام کی احادیث بھی موجود ہے، اور موضوع پر مسح کرنے کے حوالے سے اور جراب پر مسح کرنے کے حوالے سے بھی ایک حدیث آتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے جب ایک لشکر کو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے بھیجا، جیسا کہ سیدنا ثوبان رضی اللہ عنہ جو کہ نبی علیہ السلام کے غلام تھے، وہ روایت بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو ایک جہاد کے لیے کسی جگہ پر بھیجا، تو اس وقت نبی علیہ السلام نے فرمایا، جس طرح کہ ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فَأَمَرَهُمْ أَن يَمْسَحُوا عَلَى الْعَصَائِبِ وَالتَّسَاخِينِ، رواہ احمد و ابو داؤد۔ یہ روایت سنن احمد اور سنن ابو داؤد وغیرہ میں ہے، اور امام حاکم وغیرہ نے اس کو صحیح کہا ہے۔ یعنی نبی علیہ السلام نے ان صحابہ کرام کو کہا کہ وہ اپنے عمامے پر مسح کرے اور اسی طرح اپنے جرابوں پر مسح کرے۔ تو معلوم ہوا اس روایت سے جرابوں پر بھی مسح کیا جا سکتا ہے۔
اور جورابوں پر مسح کرنے کے حوالے سے امام منذری رحمہ اللہ، امام ابن المنذر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جورابوں پر مسح کرنے کے اعتبار سے تقریباً 9 صحابہ کرام سے روایت موجود ہے، 9 صحابہ کرام سے جو جوراب پر مسح کیا کرتے تھے جی۔ تو لہذا جوراب پر بھی مسح کیا جا سکتا ہے۔ تو آئیے ہم آتے ہیں موضوع پر یا جوراب پر، یعنی موٹے جوراب پر مسح کرنے کے اعتبار سے یہ تو نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ سے اور صحابہ کرام کے عمل سے ثابت ہو گیا۔ اس کی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت پر تخفیف کر کے، یعنی رخصت دے کر ایک یعنی اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا کہ اس امت کے لیے جورابوں پر مسح کرنا یا موضوع پر مسح کرنے کی اللہ نے اجازت دی، پیارے نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے عمل سے بھی، جی ہاں، اور اسی طرح نبی علیہ السلام کے عمل سے بھی یہ ثابت ہے سنت سے، موضوع پر مسح کرنے کے حوالے سے۔ تو موضوع پر مسح کرنے کے حوالے سے اہل علم کا اجماع بھی ہے، تمام علماء کا اجماع ہے کہ موضوع پر مسح کرنا یہ درست ہے، جی ہاں۔ اور اس پر موضوع پر مسح کرنے کے اعتبار سے یا اسی طرح جورابوں پر مسح کرنے کے اعتبار سے اہل علم نے کچھ شروط بیان کیے ہیں، پہلی شرط یہ ہے کہ وہ موزہ اس پر مسح کرنے کے لیے، موزے پر مسح کرنے کے لیے پہلے وہ موزہ طہارت کی حالت میں یعنی وضو کی حالت میں پہنا ہوا ہو، پہلی شرط یہ ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ پاؤں کے جو دھونے کے یعنی پاؤں کو جو دھویا جاتا ہے وہ جو جگہ ہے، مطلب ٹخنا اور ٹخنے سمیت پاؤں کو دھویا جاتا ہے، تو یہ تمام جگہ جو ہے وہ ڈھکا ہوا ہو، ڈھانپا ہوا ہو، ان میں سے کوئی حصہ ظاہر نہ ہو۔ اگر ٹخنا یا ٹخنے سے نیچے کوئی موزہ پھٹا ہوا ہو تو اس موزے پر مسح نہیں کرنا چاہیے راجح قول کے مطابق، یا اسی طرح کوئی جوراب ٹخنا یا ٹخنے سے نیچے پاؤں کا حصہ کوئی پھٹا ہوا ہو، جوراب کا جو ہے جوراب پھٹا ہوا ہو ٹخنا یا ٹخنے سے نیچے، تو وہ اس جوراب پر بھی مسح کرنا جائز نہیں ہے، اگرچہ وہ موٹا ہی کیوں نہ ہو تب بھی اس پر مسح نہیں کیا جا سکتا، چونکہ فرض جو دھونے کی جگہ ہے پاؤں، وہ اس میں کوئی حصہ اگر ظاہر ہو تو اس پاؤں پر مسح نہیں کیا جا سکتا۔ تو دوسری شرط یہ ہے کہ ٹخنا سمیت پورا پاؤں ڈھکا ہوا ہو اور ڈھانپا ہوا ہو موزے سے یا جراب سے، جی ہاں۔ تیسری شرط یہ ہے کہ وہ موزہ جو ہے وہ مباح موزہ ہو، یعنی حلال ہو، یعنی کوئی چوری شدہ کوئی مال نہ ہو، کسی سے چوری کر کے یا کسی سے چھین کر اس کو پہنایا گیا یعنی پہنا ہوا ہو پاؤں پہ، تو ایسے موزے پر مسح نہیں کرنا چاہیے، چونکہ وہ مال مسروقہ مال ہے، چوری شدہ مال ہے، تو چوری شدہ مال پہ اس پہ مسح کرنا، اس موزے پہ مسح کرنا یہ جائز نہیں ہے، یعنی وہ مال حق حلال کا مال ہو، جی۔ تیسری شرط یہ۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ مال اصلاً پاک ہو، وہ پاک ہو، یعنی اس کے اصلیت پاک ہو، وہ یعنی ایسا نہ ہو کہ حرام جانور کے چمڑے سے تیار شدہ موزہ ہو، جیسا کہ شیر کی کھال سے، چیتے کی کھال سے، کتا یا خنزیر کی کھال سے، اس طرح جو ہے جو حرام جانور ہے ان کے کھال سے تیار شدہ اگر موزہ ہے تو اس پر مسح کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ پہننا بھی جائز نہیں ہے، جی ہاں۔ اور اسی طرح وہ موزہ
اس پر جو ہے کوئی وہ نجس ناپاک نہ ہو بلکہ وہ پاک ہو، یعنی اس پر پیشاب وغیرہ لگا ہوا نہ ہو یا کوئی نجاست اس پر لگی ہوئی نہ ہو۔ اگر وہ موزہ ناپاک ہے تو اس صورت میں اس موزے کو اتارنا پڑے گا اور پاؤں کو دھونا پڑے گا۔ جی ہاں، اور اسی طرح پانچویں شرط یہ ہے کہ وہ موزہ مقیم کے لیے 1 دن 1 رات اور مسافر کے لیے 3 دن اور 3 رات تک، جب مدت ختم ہو جائے تو اس کے بعد مسح کرنا جائز نہیں ہوگا۔ یہ ہے مسح کے شروط۔ تو 5 شروط ہم نے ذکر کیے۔ اجمالی طور پر یہ ہے کہ وہ موزے کو جب پہنا ہوا ہو تو باوضو حالت میں، وضو کی حالت میں پہنا ہوا ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ موزہ ٹخنا سمیت پورے پاؤں کو ڈھانپ لیتا ہو۔ دوسری شرط۔ تیسری شرط یہ ہے کہ وہ موزہ حق حلال سے لیا ہوا موزہ ہو، حرام نہ ہو، چوری شدہ نہ ہو۔ جی ہاں، اور چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ موزہ جو ہے اصلاً وہ اس کی اصلیت پاک ہو، یعنی حرام جانور وغیرہ کا اس کے چمڑے سے بنا ہوا موزہ نہ ہو۔ جی ہاں، اور پانچویں شرط یہ ہے کہ وہ مدت جو ہے اسی مدت میں مسح کیا جا سکتا ہے، یعنی مقیم کے لیے 1 دن 1 رات یعنی 24 گھنٹے اور مسافر کے لیے 3 دن اور 3 رات۔ یہ نبی علیہ السلام نے اس کی مدت بیان فرمائی۔ اور مسح کرنے کی کیفیت کیا ہے، مسح کس طرح کرنا ہے؟ مسح جو ہے وہ موزے کے اوپر والے حصے پہ مسح کیا جائے گا، نچلے والے حصے پہ نہیں۔ جی ہاں، جیسا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، لو كان الدين بالرأي لكان اسفل الخف اولى من اعلاه ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفه۔ سیدنا امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر دین کسی کی رائے پر ہوتا، کسی کی رائے کے مطابق، عقل کے مطابق، تو موزے پر مسح کرتے وقت پاؤں کے نچلے حصے پر مسح کرنا چاہیے تھا، اوپر والے حصے پر مسح نہیں کرنا چاہیے تھا۔ لیکن میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا، آپ علیہ السلام موزے کے اوپر والے حصے پہ مسح کر رہے تھے، نچلے والے حصے پہ نہیں۔ تو جب پاؤں پہ موزہ پہنا ہوا ہو تو اوپر والے حصے پر مسح کیا جائے، نیچے والے حصے پہ نہیں۔ اب مسح کرنے کا طریقہ یہ ہے، میں آپ لوگوں کو یہ سمجھاتا ہوں تاکہ اچھی طرح سمجھ جائیں۔ تو یہ پاؤں ہے، مثلا موزہ پہنا ہوا ہے تو مسح ایسا کر لے، بس یہ مسح ہوگا۔ جی ہاں، یہ ایسا کر لے، بس یہ مسح ہے۔ اب پاؤں کا نچلا والا جو حصہ ہے اس میں مسح نہیں کرنا۔ اسی لیے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر دین کسی کی رائے پر یا کسی کی عقل کے مطابق ہوتا تو یعنی موزے پہ، پاؤں پہ جو موزہ پہنا ہوا ہے تو اس موزے کے، اس پاؤں کے نچلے والے حصے پر مسح کرنا چاہیے تھا، اوپر والے حصے پہ نہیں، کیونکہ مٹی وغیرہ اور میل کچیل وغیرہ پاؤں کے نچلے والے حصے پر آ جاتا ہے اور اوپر والے حصے پہ تو نہیں آتا عموماً۔ تو لہٰذا ہر وہ مسلمان اس حدیث کو، یہ انتہائی بڑی عظیم حدیث ہے، اور یہ ان عقلانیوں پر جو ہمیشہ عقل کو مقدم رکھتے ہیں قرآن حدیث پر، ان پر بہترین رد ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث۔ وہ فرمایا کہ دین کسی کی عقل کے مطابق نہیں ہے، کسی کی رائے کے مطابق نہیں ہے، بلکہ ہماری رائے اور ہماری عقل وہ دین کے تابع ہونا چاہیے۔ جی ہاں، تو یہ ہوا مسح کرنے کا طریقہ۔ مسح کی مدت یہ ہے جو ہم نے پہلے بتا دیا کہ مقیم کے لیے 1 دن 1 رات اور مسافر کے لیے 3 دن 3 رات۔ اب اس کی
یعنی اس کو تھوڑا سا سمجھداری سے غور سے سننے کی کوشش کریں. مثلا آج مغرب کے ٹائم پہ آپ نے وضو کر کے پاؤں دھو کر طہارت کی حالت میں موزہ پہن لیا. پہننے کے بعد کل، اب پہننے کے بعد جو آپ نے پہن لیا، پہننے کے بعد فرض کیجئے کہ عشاء کی نماز بھی آپ نے اسی وضو پہ آپ نے عشاء کی نماز بھی پڑھی. رات 9 بجے یا 10 بجے وضو ٹوٹ گیا. اب کل رات 10 بجے تک آپ پاؤں کو مسح کر سکتے ہیں. وضو کر رہے، اگر آپ وضو کریں تو اس صورت میں کل رات 10 بجے تک جو آپ نے موزہ پہنا ہوا ہے پاؤں پہ، تو اس موزے پہ آپ مسح کر سکتے ہیں. جی ہاں، تو یہ زیادہ احتیاطی بات ہے. اگرچہ بعض اہل علم نے کہا کہ بعد میں جب دوبارہ وضو کر لے تو وضو کرنے کے بعد جب مسح کرے گا تو اس وقت سے پھر مسح کی مدت شروع ہوتی ہے. یہ بعض اہل علم کی رائے ہے، لیکن بہتر یہی ہے. مثلا مغرب کی نماز میں آپ نے پاؤں دھو کر، وضو کر کے پورا پاؤں دھو کر موزہ پہن لیا. پہننے کے بعد عشاء کی نماز بھی آپ نے اسی وضو میں نماز پڑھ لی. عشاء کی نماز کے بعد رات 10 بجے مثلا وضو ٹوٹ گیا، تو اگلے دن رات 10 بجے تک آپ اگر وضو کرنا چاہے تو موزے پہ مسح کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد اگر آپ دوبارہ وضو کرنا چاہے 10 بجے تو آپ کو موزہ اتار کر پاؤں کو دھو کر پھر پہننا پڑے گا. جی ہاں، تو یہ مسح کی جو مدت ہے وہ یہ ہے. اب مسح کبھی جو ہے وہ موزے پر مسح کبھی وہ باطل بھی ہو جاتا ہے، یعنی ختم بھی ہو جاتا ہے. وہ کب ختم ہوتا ہے اس کے بھی کچھ حالات ہیں. ان حالات کی وجہ سے ایک تو مسح اس وقت باطل ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے جب ایک مسلمان پر غسل واجب ہو جائے. مثلا مغرب کی نماز کے وقت پاؤں کو دھو کر موزہ پہن لیا تھا. پہننے کے بعد فرض کیجئے اب اگلے دن رات 10 بجے اگر آپ کا وضو ٹوٹ گیا تو اگلے دن رات 10 بجے تک آپ مسح کر سکتے تھے. لیکن کیا ہوا، مغرب کی نماز آپ نے پڑھی، عشاء کی نماز بھی پڑھ لی. پڑھنے کے بعد جو ہے رات کو غسل واجب ہو گیا آپ پر. اب جب غسل واجب ہو گیا تو ظاہر سی بات ہے موزے کو اتارنا پڑے گا. اب یہ نہیں کہ میں اگلے دن رات 10 بجے تک میں موزہ پہن کے رکھوں گا اور اس پہ مسح کروں گا. نہیں، اب موزہ اتار کر پورا غسل کرنا ہوگا. تو ایک تو غسل واجب ہونے کی صورت میں مسح باطل ہو جاتا ہے، موضوع پر مسح. اسی طرح دوسرا، موزہ پہن لیا تھا طہارت کی حالت میں، پھر کیا ہوا، پھر موزہ آپ کا پھٹ گیا. آپ کا موزہ پھٹ گیا کسی دیوار سے یا کسی جو ہے کیل وغیرہ سے یا کوئی لکڑی وغیرہ سے یا پتھر سے ٹھوکر لگ کر موزہ پھٹ گیا ٹخنے سے نیچے کا حصہ. تو جس کی وجہ سے آپ کے ٹخنے کے نیچے کا حصہ جو ہے پاؤں کا حصہ نظر آ رہا ہے. اب تو اس صورت میں آپ کو راجح قول کے مطابق اس موزے کو اتارنا ہوگا جب آپ دوبارہ وضو کریں. چونکہ ہم نے جو شروط میں جو ہم نے ذکر کیا تھا وہ یہ تھا کہ وہ موزہ پورے پاؤں کو جو ہے ٹخنے سمیت ڈھانپ لیتا ہو. اگر نہیں ڈھانپا تو پھر اس موزے پر مسح کرنا جائز نہیں. اب یہاں پر کیا ہوا، اسی مدت میں آپ نے طہارت کی حالت میں موزہ پہن لیا تھا، لیکن اس کے بعد وہ موزہ پھٹ گیا کسی وجہ سے بھی اسی مسح کی مدت میں. تو اب وہ مسح کی مدت ختم ہو گئی.
اب آپ وضو کریں تو موزے کو اتار کر پاؤں دھونا پڑے گا۔ اسی طرح تیسری جو چیز جس کی وجہ سے مسح ختم ہو جاتا ہے وہ ہے مدت پوری ہونے پر۔ جب مدت پوری ہو گئی، آپ نے مغرب کی نماز پڑھ کر مثلا موزہ پہن لیا تھا، مغرب کی نماز کے لیے وضو کر کے پاؤں دھو کر موزہ پہن لیا تھا، پہننے کے بعد آپ کی جو میں نے پہلے مثال بیان کی، رات 10 بجے وضو ٹوٹ گیا، تو کل رات 10 بجے تک آپ مسح کر سکتے ہیں۔ اب 10 بجے سے جب آگے گزر گیا، ٹائم ختم ہوا، تو پھر آپ کی جو مدت ہے، آپ کے مسح کی مدت وہ ختم ہو گئی۔ اب جب آپ وضو کرو گے تو پاؤں کو دھو کر پھر موزہ پہننا ہوگا۔ اب وہاں پر بھی آپ مسح کرتے مت رہیے چونکہ مدت ختم ہو گئی۔ تو یہ 3 چیزیں ہم نے بتا دیے جن کی وجہ سے مسح وہ ختم ہو جاتا ہے، باطل ہو جاتا ہے۔ ایک اس وقت باطل ہوتا ہے کہ جب آپ کا موزہ اگر اس کے پاؤں کے کچھ حصے دھونے کی جو جگہ ہے وہ کچھ حصے ٹخنے سے نیچے والی جگہ کچھ حصہ نظر آ جائے تو اس صورت میں وہ مسح ختم ہو جاتا ہے، پھر آپ کو پاؤں دھونا پڑے گا وضو کرے تو۔ دوسرا، جب غسل واجب ہو جائے تو اس صورت میں موزے کو اتارنا پڑے گا غسل کرنے کے لیے۔ تیسرا، مسح کی جو مدت ہے وہ ختم ہو جائے، اس وجہ سے وہ مسح ختم ہو جاتا ہے۔ یہ ہوا مسح کے ختم ہونے کے حوالے سے۔ اور اس کے بعد ہم آگے آتے ہیں، ابھی ٹائم مختصر ہے اس لیے مین کچھ اہم مسائل ہم بیان کرتے جائیں گے۔ آگے آتے ہیں ہم غسل کے حوالے سے۔ اب غسل، اس کا معنی مفہوم کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ پورے جسم کو پانی سے دھو لینا اور پانی کو جسم کے تمام حصے پر پہنچا دینا، یہ ہے غسل۔ غسل واجب غسل بھی ہے اور مستحب غسل بھی ہے۔ اب سب سے پہلے جو ہماری بات ہے، جو اہم بات ہے، وہ ہے واجب غسل کے بارے میں۔ واجب غسل کی دلیل کیا ہے؟ غسل کب واجب ہوتا ہے؟ غسل انسان جب جنوبی ہوتا ہے، جنابت کی حالت میں ہوتا ہے، تو اس پر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اب جس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، اگر تم جنوبی حالت میں ہو تو تم غسل کرو۔ تو اس آیت کی روشنی میں ہمیں معلوم ہوا کہ غسل، جنابت کی حالت میں غسل کرنا یہ واجب ہے۔ اب غسل کے کب واجب ہوتا ہے، اس کے بھی کئی حالات ہیں، وہ بھی اب ہم بیان کریں گے انشاءاللہ۔ اب غسل کب واجب ہوتا ہے؟ غسل واجب ہونے کے کئی اسباب ہیں، ایک تو غسل اس وقت واجب ہوتا ہے کہ جب انسان کی شہوت وہ باہر خارج ہو جائے، اس کو منی کہا جاتا ہے، یہ خارج ہو جائے تو اس صورت میں غسل واجب ہو جاتا ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، غسل واجب ہوتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو تم غسل کرو، یہ فرمایا۔ اور اسی طرح نبی علیہ السلام کے پاس ایک عورت آئی اور آ کر پوچھا اللہ کے رسول علیہ السلام سے کہ هل على المرأة غسل اذا احتلمت؟ قال نعم اذا رأت الماء۔ اس عورت نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کیا عورت پر بھی کوئی غسل ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں، جب وہ پانی دیکھ لے، یعنی پانی کا انزال ہو جائے، شہوت کا انزال ہو جائے تو اس پر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ شہوت کے
انزال ہونے سے نکلنے سے غسل واجب ہو جاتا ہے. ایک تو یہ. دوسرا جو غسل واجب ہونے کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے جب میاں بیوی کے شرمگاہ ٹچ ہو جائے تو اس وقت غسل واجب ہو جاتا ہے. جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا جلس بین شعابها الاربع والزق الختان بالختان وفي روایت ومس الختان بالختان وجب الغسل او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب میاں بیوی کے جو ہے تعلقات قائم ہو جائے اور ٹچ ہو جائے یعنی وہ مس الختان بالختان شرمگاہ کے ساتھ تو اس صورت میں غسل واجب ہو جاتا ہے. تو دوسرا یہ ہے. اسی طرح غسل واجب ہونے کے اسباب میں سے تیسرا سبب ایک سبب یہ بھی ہے کہ کوئی کافر مسلمان ہو جائے. کوئی کافر مسلمان ہو جائے تو اس صورت میں بھی غسل کرنا ہوگا. جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قیس بن عاصم سے کہا کو حکم دیا. قیس بن عاصم رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تھا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو غسل کرنے کا حکم دیا. اور اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی جب وہ اسلام میں داخل ہونا چاہا تو وہ بھی غسل کر کے آنے کو کہا اور غسل کر کے آ گئے اور کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام میں داخل ہوئے تھے. اور اسی طرح غسل واجب ہونے کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ کوئی بھی مسلمان عورت حیض یا نفاس سے پاک ہو جائے. حیض یا نفاس سے یعنی حیض سے مراد مہینے میں جو یعنی مخصوص ایام ہوتے ہیں ان سے پاک ہو جائے. نفاس سے مراد یعنی ولادت کے موقع پر جو خون آتا ہے عورت سے جاری ہوتا ہے اور وہ کئی دن تک اور اس کی انتہا راجح قول کے مطابق 40 دن تک جو ہے زیادہ سے زیادہ 40 دن تک 40 دن کے بعد بھی اگر خون جاری رہے تو وہ عورت غسل کر کے نماز پڑھے گی راجح قول کے مطابق. لیکن اگر خون آتا رہا تو 40 دن تک وہ نماز نہیں پڑھے گی تو یہ نفاس کہا جاتا ہے. تو اس حالت میں عورت نماز نہیں پڑھے گی کہ جب نفاس سے پاک ہو جائے یا حیض سے پاک ہو جائے تو وہ عورت جو غسل کر کے اس پر جو غسل کرنا واجب ہوگا. اور اسی طرح غسل واجب ہونے کے اسباب میں سے ایک سبب انسان کی موت ہے. جب انسان مر جائے تو اس صورت میں جو زندہ لوگ ہیں ان پر واجب ہے کہ مردے کو غسل دے دے. مردے کو غسل دے دے. جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی لخت جگر بیٹی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عورتوں سے کہا اغسلنہا یعنی زینب کو غسل دے دو. یہ حکم دیا نبی علیہ السلام نے. اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو کہا کہ ایک شخص جب وہ حج کے ایام میں احرام کی حالت میں جب وفات پا گئی تھی وفات پا گئے تھے ایک شخص انتقال ہوا تھا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ کرام سے اغسلوہ بماء وسدر اس کو پانی سے اور سدرہ سے اس کو غسل دے دو. یہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے. تو معلوم ہوا کہ اگر کوئی مر جائے کوئی مسلمان تو اس کا غسل دینا زندہ مسلمان لوگوں پر واجب ہے. تو یہ تقریباً 5 اسباب ہیں جن کی وجہ سے غسل واجب ہو جاتا ہے. تو یہ 5 جو اسباب ہیں ان میں سے اختصاراً یہ ہے ایک تو انسان کی شہوت نکل آ جائے چاہے کسی طریقے سے بھی ہو. شہوت باہر نکل آئی منی نکل آیا تو اس پر غسل واجب ہوگا. دوسرا اگرچہ شہوت خارج نہ بھی ہو جائے شرمگاہ کے ساتھ ٹچ ہو جائے میاں بیوی کا آپس میں تو اس صورت میں بھی جو ہے غسل واجب ہوگا.
اسی طرح غسل واجب ہونے کے اسباب میں سے تیسرا سبب جو بیان کیا کہ کوئی کافر مسلمان ہو جائے تو اس کو بھی غسل دینا چاہیے، اور چوتھا کوئی مسلمان عورت حیض سے یا نفاس سے پاک ہو جائے تو اس کو غسل جو ہے اس پر غسل واجب ہو جاتا ہے اور غسل فرض ہو جاتا ہے، واجب ہوتا ہے۔ اور پانچواں جو ہے کوئی کسی کی فوتگی ہو جائے مسلمان کی تو زندہ لوگوں پر واجب ہے، فرض ہے کہ وہ اس مسلمان میت کو غسل دے۔ یہ ہوا غسل کے احکام اور مسائل۔ اب ہم آتے ہیں غسل کس طرح کرنا ہے۔ بہت سارے مسلمانوں کو پتہ نہیں ہے غسل کیسے کرنا ہے۔ اب یہ سمجھ لیجئے، سب سے پہلے نیت کیجئے۔ یہ واجب غسل کے بارے میں کہہ رہا ہوں، واجب غسل کے لیے سب سے پہلے نیت کیجئے۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے اقرار کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اب ایک مسلمان جب جاتا ہے کسی حمام میں غسل کرنے کے لیے تو وہ حمام میں داخل ہوتا ہی غسل کے لیے، تو یہی اس کی نیت ہے۔ اس کو مزید لفظ سے یا اس طرح یعنی مزید سوچنے کی ضرورت نہیں، وہی جو سوچ، وہی جو نیت اس کی دل میں آ گئی تو وہ اسی کے لیے حمام میں داخل ہوا غسل کے لیے، تو یہ نیت ہے۔ اب اس کے بعد وہ استنجا کرے۔ استنجا کرنے کے بعد جہاں کہیں بھی اگر کوئی گندگی لگی ہوئی ہو تو اس کو پانی سے صفائی کر لے، پانی سے اس کو صفائی کر لے۔ پھر اس کے بعد وہ وضو کرے۔ وضو یعنی کر لیا دونوں حضرت، اب میں اشارے سے آپ لوگوں کو سمجھا رہا ہوں، ایسا کر لیا وضو، پانی ڈال دیا، وضو کر لیا پانی، پھر منہ میں پانی ڈالا، کلی کیا، ناک میں پانی چڑھایا، پھر اس کو جو ہے جھاڑا، اس کے بعد پانی لے لیا، یہ تین مرتبہ کر لیا، پھر پانی لے لیا، پھر چہرے کو دھو لیا، چہرے کو 3 مرتبہ دھو لیا، چہرے کو اور داڑھی کو خیال کیا اگر داڑھی ہے تو، پھر پانی لے لیا، ہاتھ کو جو ہے کوہنیوں سمیت پورے ہاتھ کو دھو لیا، کوہنیوں سمیت پورے ہاتھ کو، پھر اس ہاتھ کو کوہنیوں سمیت پورے ہاتھ کو دھو لیا۔ اس کے بعد سر پہ پانی ڈالے، سر پہ پانی ڈال کر اس کو جو ہے ایسا کر لے، یا پانی ڈالنے سے پہلے بھی اگر ہاتھ گیلا ہے تو پھر پہلے سر میں ایسا کر کے اس کو یعنی اچھی طرح پانی پہنچا دے یا اس کو تر کر دے، پھر پانی ڈال دے۔ پانی سر پہ 3 مرتبہ پانی ڈالنا ہے، اور اگر بیچ میں صابن استعمال کرے تو کوئی حرج نہیں ہے، انشاءاللہ وہ بھی کیا جا سکتا ہے، یا شیمپو وغیرہ استعمال کرے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو وہ کرنے کے بعد پھر دائیں سائڈ پہ پانی ڈالیں اور بائیں سائڈ پہ پانی ڈالیں، 3 مرتبہ دائیں بائیں سائڈ پہ پانی ڈالیں۔ پانی ڈالنے کے بعد اب یعنی مطلب جب آپ نے پانی ڈالا، پہلی مرتبہ پانی ڈالا دائیں سائڈ پہ، پھر بائیں سائڈ پہ، پھر اپنے ہاتھ کو پورے جسم میں جہاں کہیں بھی ہاتھ پہنچتا ہے تو ادھر ہاتھ سے بھی ملنے کی کوشش کرے تاکہ جس جگہ پر پانی نہیں پہنچتا تاکہ پانی پہنچ جائے۔ پھر پانی ڈالے، یعنی پھر اس کے بعد ہاتھ کو مل لے، پھر تیسری بار پانی ڈالے، اور آخر میں اسی جگہ پر جب غسل ختم ہوتا ہے آخر میں تو پاؤں کو تھوڑا سا اس جگہ سے ہٹ کر کسی دوسری جگہ پر آ کر پھر تھوڑا سا ہٹ کر پھر پاؤں کو دھو لیجئے۔ پاؤں کو دھو لیا، پاؤں کو دھونے کے بعد اب یہ ہوا غسل مکمل ہوا ہے۔ یہ ہے طریقہ غسل کا۔ تو یہ یعنی یہ چاہے غسل جنابت ہو یا اسی طرح جو دیگر جو غسل ہے، مثلا اسلام میں داخل ہوا، کفر سے اسلام میں داخل ہوا، یا اسی طرح ایک مسلمان عورت جو ہے وہ حیض نفاس سے پاک ہوا، تو ان سب کے لیے۔ باقی ایک یعنی مسلمان عورت کے لیے غسل واجب غسل کے حوالے سے جنابت میں اگر وہ اپنے مطلب بال کو پورا کھول کر پھر پانی ڈال دے تو اچھی بات ہے۔ دونوں غسل میں چاہے جنابت والا غسل ہو چاہے حیض یا نفاس سے پاک ہونے کے بعد غسل ہو، تو بال کو کھول کر اگر دھو کر غسل کرے تو ٹھیک ہے،
لیکن عورت کے ایک مسلمان عورت کے لیے یہ گنجائش ہے جنابت والے غسل میں کہ اگر وہ اپنے بال کو نہ کھولے، جس طرح مینڈیاں بنے ہوئے ہوتے ہیں عورتوں کے، تو اس کو جو ہے اگر وہ مینڈیاں جو ہے وہ نہ کھولے اور وہ اسی حالت میں پانی ڈالے تو جنابت والے غسل میں یہ کیا جا سکتا ہے، عورت یہ کر سکتی ہے۔ لیکن حیض یا نفاس سے پاک ہونے کی صورت میں وہ بال کو پورا کھول کر اس کو جو ہے پھر غسل کرے۔ تو یہ یعنی اگر ان دونوں میں اس طرح کر لے تو یہ بھی گنجائش ہے، لیکن پھر بھی جنابت والے غسل میں بھی اگر عورت بال کو کھول کر پورا اس پہ شیمپو ڈال کے یا صابن لگا کر غسل کرے تو یہ بھی ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ جی ہاں، تو یہ غسل کا ایک طریقہ آپ لوگوں کے سامنے میں نے بتا دیا۔ باقی مستحب غسل بھی ہے، یعنی مستحب غسل سے مراد اگر غسل کرے تو اچھی بات ہے، اگر غسل نہ کرے تو اس پر جو ہے کوئی پکڑ نہیں ہے، گناہ نہیں ہے۔ تو ان میں سے اہل علم نے جو ذکر کیا ہے مستحب غسل کے حوالے سے، ایک تو یہ ذکر کیا ہے کہ ہر ازدواجی تعلقات قائم کرنے کے بعد مطلب اگر کوئی شخص یعنی ایک رات میں ایک دن میں یعنی دو تین مرتبہ اگر ازدواجی تعلقات قائم کرتا ہے ایک رات میں مثلا، تو ہر ازدواجی تعلقات کے بعد اگر غسل کرے تو بہتر ہے۔ لیکن اگر وہ اسی مطلب ایک رات میں مثلا 3-4 مرتبہ اگر ازدواجی تعلقات قائم ہو گیا تو آخر میں اگر وہ غسل کرنا چاہے تو یہ اس کے لیے کافی ہے آخر میں جو غسل کرے، لیکن اگر بیچ میں غسل کرے تو یہ مستحب ہے۔ جی ہاں، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ ایک ہی وقت میں اس طرح کا ہو جائے تو جی، یا ایک تو یہ۔ دوسری بات غسل مستحب میں سے جمعہ کے دن غسل کرنا، یہ بھی راجح قول کے مطابق یہ مستحب ہے، اس کی بڑی تاکید آئی ہے لیکن پھر بھی اہل علم نے اس کو مستحب کہا ہے، تو جمعہ کے دن غسل کرنا یہ بھی مستحب ہے۔ اسی طرح عید کے دن غسل کرنا یہ بھی مستحب ہے، عید کے دن غسل کرنا یہ بھی مستحب ہے۔ اسی طرح احرام باندھتے وقت، حج یا عمرہ کا احرام باندھتے وقت جو ہے اس سے پہلے غسل کرنا یہ بھی یعنی مستحب ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے احرام باندھنے سے پہلے آپ نے غسل کیا، پھر اس کے بعد آپ نے احرام باندھا ہے۔ اور اسی طرح کسی نے اگر کسی میت کو غسل دیا ہو تو وہ غسل دینے والا شخص بھی خود بھی غسل کرے تو یہ بھی مستحب ہے، بہتر ہے، تو اس کو اپنا بھی غسل کرنا چاہیے اگر کسی میت کو غسل دیا ہو۔ تو یہ مستحب غسل جو ذکر کیا اہل علم نے فقہی کتابوں میں وہ یہی ہے۔ جی ہاں، تو ایک تو جمعے کے دن غسل کرنا، اسی طرح اگر ایک شخص جو ہے کئی بار ازدواجی تعلقات قائم کرتے ہیں ایک وقت میں تو ہر ازدواجی تعلقات کی بعد غسل کرنا یہ بھی مستحب۔ اور تیسرا جو ہے عیدین کے لیے، ہر عید کے لیے غسل کرنا، عید کے دن غسل کرنا عید پہ جانے سے پہلے یہ بھی مستحب ذکر کیا ہے۔ اور اسی طرح حج یا عمرے کا احرام باندھنے سے پہلے غسل کرے پھر احرام باندھ لے، یہ بھی مستحب۔ اسی طرح کسی میت کو غسل دیا ہو تو وہ غسل دینے والا شخص خود اپنا غسل کرے، یہ بھی مستحب میں ذکر کیا ہے علم نے۔ تو یہ ہوا یعنی کچھ اہم مسائل جو غسل کے متعلق ہے۔ اور بعض چیزیں جس پر غسل واجب ہو چکا ہے تو غسل واجب جس شخص پر ہوا ہے تو غسل کرنے سے پہلے بعض چیزیں اس پر حرام ہو جاتا ہے کرنا۔ غسل واجب ہو چکا ہو اور غسل واجب ہونے کے باوجود غسل کرنے سے پہلے کچھ اعمال اس مسلمان مرد عورت پر حرام ہو جاتے ہیں، کچھ اعمال۔ ان میں سے جان بوجھ کے مسجد میں بیٹھے رہنا،
غسل واجب ہوا ہے اور مسجد میں جا کر بیٹھا رہا، مسجد میں بیٹھا، تو یہ جائز نہیں ہے۔ جس پر غسل واجب ہو چکا ہو اس کو مسجد میں نہیں بیٹھنا چاہیے۔ ہاں البتہ اگر کوئی مسجد سے ہی یعنی راستہ ہے گزرنے کا اور کہیں کوئی راستہ نہیں، یا کہیں اگر گزر جائے تو کافی دور پڑتا ہے، اس نے کوئی ضروری کام کے لیے دوسری طرف جانا ہے، تو اسی صورت میں وہ کراس کر کے جا سکتا ہے۔ مسجد کو جو ہے اگر راستہ اسی مسجد سے ہی ہو یا دوسری جگہ سے راستہ ہے لیکن اگر مسجد کے باہر سے جائے تو کافی ٹائم بھی پڑتا ہے اور اس کا وہ کام بھی اس سے نکل جانے کا خطرہ ہے، تو اس صورت میں وہ مسجد کے بیچ سے جلدی کراس کر کے دوسری طرف وہ جا سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا اس حوالے سے وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِ سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا، کوئی جنوبی آدمی بھی وہ یعنی مسجد میں وہ نہ بیٹھے سوائے وہ شخص کے جو راہ گزرنے والا ہو، راستہ کراس کرنے والا ہو، تو وہ جا سکتا ہے جب وہ جنابت کی حالت میں ہو، اور یعنی یہاں تک کہ تم غسل کرے، یعنی غسل کرنے کے بعد جا سکتے ہیں، غسل کرنے سے پہلے مسجد میں بیٹھے رہنا یہ جائز نہیں ہے۔ دوسری چیز جو جنابت کی حالت میں جائز نہیں ہے، قرآن پاک کو ہاتھ لگانا، قرآن پاک کی آیات پہ ہاتھ لگانا جنابت کی حالت میں، یا کوئی مسلمان عورت حیض یا نفاس کی حالت میں، تو یہ بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ قرآن پاک کو پاک حالت میں ہی اس کو ہاتھ لگایا جا سکتا ہے مصحف کو، اور ناپاکی کی حالت میں، جنابت کی حالت میں یا حیض یا نفاس کی حالت میں ہاتھ نہیں لگانا چاہیے۔ تیسری چیز جنابت کی حالت میں جو جائز نہیں ہے وہ ہے طواف کرنا، طواف کرنا بھی جنابت کی حالت میں جائز نہیں ہے۔ چوتھی چیز یعنی جنابت کی حالت میں بھی تیسری یعنی طواف کرنا جائز نہیں ہے، اسی طرح حیض یا نفاس کی حالت میں ہو اس حالت میں بھی طواف کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ طواف کا حکم نماز کی طرح ہے، اور اسی طرح جنابت کی حالت میں یا حیض نفاس کی حالت میں نماز پڑھنا بھی جائز نہیں ہے، نماز پڑھنا بھی جائز نہیں۔ تو یہ بعض چیزیں جو حیض یا نفاس یا جنابت کی حالت میں جائز نہیں ہے، جس پر غسل واجب ہو چکا ہو، ان میں سے ایک مسجد میں بیٹھے رہنا، مسجد میں ٹھہرنا، اور دوسرا ہم نے بتایا تھا قرآن پاک کو مصحف کریم کو جو ہے ہاتھ لگانا، اور تیسرا نماز پڑھنا اس حالت میں، چوتھا بیت اللہ کا طواف کرنا، یہ تمام اعمال غسل جنابت کے دوران جائز نہیں ہے، غسل جنابت کرنے سے پہلے جائز نہیں ہے، اور اسی طرح حیض یا نفاس کی حالت میں جائز نہیں ہے۔ تو ان کے لیے پہلے غسل کر کے پھر اس کے بعد یہ اعمال کیے جا سکتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں آگے تیمم کے حوالے سے۔ تیمم کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے اسی آیت وضو میں، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اگر تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تم تیمم کرو۔ اب ہم آتے ہیں تیمم کے حکم کے بارے میں۔ تیمم یہ وضو اور غسل دونوں کے بدلے میں تیمم کیا جا سکتا ہے۔ تیمم جو ہے یہ وضو اور غسل دونوں کے متبادل ہے۔ جب پانی نہ ملے غسل کرنے کے لیے، غسل واجب ہو چکا تھا، پانی نہیں ہے تو تیمم کیا جا سکتا ہے۔ نماز کا ٹائم ہو چکا تھا، وضو کرنا تھا، پانی نہیں ہے، تو جب پانی نہیں ہے تو وہ پانی آنے تک دوسرا وقت داخل ہو جائے یا تیسرے وقت داخل ہو جائے یا اگلے دن ہو جائے، پانی نہیں ہے تو اس صورت میں
اب کیا کرے وہ اسی طرح بیٹھا رہے؟ نہیں، بلکہ جس ٹائم پہ جس وقت میں پانی نہیں ملا وہ نماز کا وقت شروع ہونے والا ہے، تو اب وہ نماز کا وقت جو ہے وہ داخل ہو چکا ہے، اب پانی نہیں ملا، تلاش کیا نہیں ملا، تو اس صورت میں وہ تیمم کر سکتا ہے۔ تو تیمم غسل اور وضو دونوں کے متبادل ہے۔ اب ہم آتے ہیں تیمم کب کیا جاتا ہے، تیمم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ویسے تو تیمم کی دلیل تو ہم نے بتا دی، ایک تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اسی طرح اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث ہے الصعید الطیب کافیک وَإِن لَمْ تَجِدِ الْمَاءَ 10 حِجَجٍ فَإِذَا وَجَدْتَ الْمَاءَ فَأَمِسَّهُ بَشَرَتَكَ، او کما قال علیہ السلام، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پاک مٹی جو ہے وہ آپ کے لیے کافی ہے، اگر آپ کو پانی نہ ملے کب تک فرمایا 10 حجج، 10 سال تک آپ کو پانی نہ ملے۔ یہاں پر 10 سال جو نبی علیہ السلام نے فرمایا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ 10 سال کے بعد جو ہے وہ تیمم کا حکم ختم ہو جائے گا، یہ تو ایک مدت بتا دیا ہے، ایک مدت بتا دیا ہے، اگر 10 سال کے بعد بھی پانی نہ ملے تو تیمم کیا جا سکتا ہے، لیکن 10 سال تک پانی نہ ملے اور انسان زندہ رہے تو ایک ناممکن سی چیز ہے۔ بہرحال پیارے نبی علیہ السلام نے ہمیں ایک لمبی مدت بتا دی ہے۔ ہاں ایک اور طریقے سے 10 سال اس سے بھی زیادہ بھی ہو سکتا ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ عافیت میں رکھے، کبھی کبھار ایسی بیماریاں آ جاتی ہے جس کی وجہ سے ڈاکٹر حضرات مریض سے کہتے ہیں کہ پانی سے بچ کے رہنا، اس زخم پہ یا اپنے جسم پہ جو ہے پانی لگنے نہیں دینا کسی صورت میں بھی۔ اب اس طرح کی بیماری آ جائے تو وہ 10 سال بھی ہو سکتے ہیں، 20 سال بھی ہو سکتے ہیں، 30-40 سال اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے، تو اس صورت میں اب وہ تیمم کرتے رہے، اس لمبی مدت میں وہ تیمم کرتے رہے، اس کے لیے جب تک ڈاکٹر اس سے یہ نہ کہے کہ اب پانی جو ہے آپ کے لیے نقصان نہیں ہوگا، اب آپ پانی استعمال کر سکتے ہیں تو وہ استعمال کریں، نہیں تو اگر ڈاکٹر نے یہ کہا اور وہ ڈاکٹر اسپیشلسٹ ہو، ذمہ دار ہو، دیانتدار ہو، اور تو اس ڈاکٹر کی بات ماننی ہوگی۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب پانی مل جائے تو اس صورت میں اپنے یعنی اعضائے وضو کو پانی سے دھو لو، یا اگر غسل واجب ہو چکا تھا تو غسل کر لو پانی سے اگر پانی مل جائے، لیکن اگر پانی نہ ملے تو 10 سال ہو یا اس سے زیادہ ہو تو اس صورت میں تیمم کیا جا سکتا ہے۔ اب تیمم کے کچھ شروط ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ تیمم کے لیے کب تیمم جائز ہوتا ہے، تیمم کا جائز ہونے کے اسباب کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے تیمم اس وقت جائز ہوگا جب پانی نہ ملے، ایک یہ۔ دوسری صورت یہ ہے کہ پانی انسان کو نقصان دے، وہی جو میں نے ابھی بتایا تھا، ڈاکٹر نے کہا کہ پانی جسم پہ جو ہے کسی صورت میں بھی پانی نہیں پہنچانا، پانی سے دور رہنا، تو اگر یہ ہو کسی ڈاکٹر نے یہ کہا ہو کسی بیماری کی وجہ سے پانی سے دور رہنا پڑے، پانی موجود ہے لیکن اس کے باوجود بھی پانی کا استعمال منع ہے، لہذا اس صورت میں بھی تیمم کیا جا سکتا ہے۔ تیسرا سبب یہ ہے کہ پانی موجود ہے، وہ صحت مند ہے مثلا، لیکن پانی تک پہنچنے کے لیے اس کو جو ہے خطرہ لاحق ہو رہا ہے، باہر فائرنگ ہو رہی ہے، مثلا گھر کے سامنے نہر سے جو ہے نہر بھر کے پانی چل رہا ہے، اچھا خاصا پانی ہے گھر کے سامنے، لیکن باہر سخت فائرنگ ہو رہی ہے، یا اس نہر کے پاس جو ہے کوئی درندہ بیٹھا ہوا ہے، چیتا ہے، شیر ہے، تو وہ جان کو خطرہ ہو رہا ہے، جس کی وجہ اگر وہ باہر جائے تو پھر جان کو خطرہ ہے۔ تو جب جان کو خطرہ ہو اور پانی سامنے نظر آ بھی رہا ہو، نماز کا ٹائم ہو چکا ہے،
تو اس صورت میں اگر وہ اس کے پاس پانی نہیں ہے گھر پہ تو وہ اسی جگہ پر تیمم کر کے وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ جی ہاں، تو یہ کچھ اسباب ہے جن کی وجہ سے تیمم جائز ہو جاتا ہے۔ اب تیمم کے جو ہے کچھ شروط ہے وہ ہم بیان کرتے ہیں۔ تیمم کی پہلی شرط یہ ہے کہ نیت کرے، تیمم کرنے والا شخص نیت کرے۔ جی، اور دوسری شرط وہ تیمم کرنے والا شخص مسلمان ہو، عاقل ہو۔ تیسری شرط یعنی نیت کرے اور وہ مسلمان ہو اور عاقل ہو، عقل مند ہو۔ اور چوتھی شرط پانی ملنا اس کے لیے مشکل ہو رہا ہو، پانی ملنا مشکل ہو رہی ہو، چاہے پانی نہ ہونے کی وجہ سے ہو یا جو میں نے پہلے بتایا تھا کہ کوئی کسی عذر کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، یا کوئی سامنے کوئی درندہ ہے جس کی وجہ سے وہ پانی لینے کے لیے نہیں جا سکتا، یعنی خوف کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے، تو یہ یعنی چوتھی شرط ہو گئی۔ اور پانچویں شرط جو ہے وہ تیمم کی جو مٹی ہے وہ پاک ہو، مٹی پاک ہو۔ تو یہ تیمم کے 5 شروط ذکر کیے اہل علم نے۔ اس کو میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو یعنی آسانی ہو جائے۔ تو تیمم کے لیے ایک تو مسلمان ہونا چاہیے تیمم کرنے والا شخص، دوسری بات وہ نیت کرے اور تیمم کی جو ہے نیت کرے، اور وہ عقل مند ہو، اور پانی ملنا مشکل ہو رہی ہو، چاہے پانی نہ ہونے کی وجہ سے یا پانی ہے لیکن کسی اور عذر کی وجہ سے پانی جو ہے ملنا اس کے لیے مشکل ہو رہی ہو، بیماری کی وجہ سے یا کسی خوف کی وجہ سے۔ اور پانچویں شرط جو ہے وہ مٹی پاک ہو۔ تو یہ شروط جو ہے اہل علم نے ذکر کیے ہیں۔ اب اس کے بعد ہم آتے ہیں بعض ایسے یعنی کچھ ایسے حالات ہیں جن کی وجہ سے تیمم باطل ہو جاتا ہے، یعنی تیمم ختم ہو جاتا ہے۔ اہل علم نے ذکر کیا ہے تقریباً 3 چیزیں ذکر کی ہیں جن کی وجہ سے تیمم باطل ہو جاتا ہے، ان میں سے ایک بھی آ جائے۔ ایک تو ہر وہ چیز جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، ہر وہ چیز جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا غسل واجب ہوتا ہے تو اس سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ تیمم کر لے، مثلا تیمم کر کے اس کے بعد نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد وہ قضاء حاجت کے لیے گیا، تو جب قضاء حاجت کے لیے گیا تو اس کا تیمم ختم ہو گیا۔ تیمم کر لے، تیمم کرنے کے بعد جو ہے اس کے بعد ہوا خارج ہو گئی، اس کا تیمم ختم ہو گیا۔ جی ہاں، تو ہر وہ چیز جس سے وضو باطل ہو جاتا ہے یا غسل واجب ہو جاتا ہے، اور اسی طرح جو ہے یعنی ان چیزوں سے تیمم بھی باطل ہو جاتا ہے۔ دوسری چیز پانی مل جائے، پانی مل گیا، اب پانی نہیں تھا، پانی نہ ہونے کی وجہ سے تیمم اس کے لیے جائز تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ۔ اگر تمہیں پانی نہ ملے تو تیمم کرو پاک مٹی سے اور اسے مسح کر لو، چھو لو اپنے چہروں کو اور ہاتھوں کو۔ اب پانی جب مل گیا تو پھر تیمم باطل ہو گیا۔ اب یہاں پر کچھ مسائل ایسے بھی آتے ہیں، ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، مثلا پانی نہیں تھا پہلے، پھر دوران نماز جو ہے وہ پانی آ رہا ہے، اس کو پتہ چل گیا، تو کیا وہ نماز پڑھے یا نماز سے نکل جائے؟ اہل علم کے بہت لمبے جو اختلافات ہیں ان میں، لیکن راجح یہی ہے کہ وہ نماز سے نکل جائے اور وہ تیمم کرے، کیونکہ پانی مل گیا تو پھر وہ تیمم کرے گا۔ وہ پانی جو ہے وہ تیمم باطل ہوگا تو وہ وضو کرے گا، وضو کر کے نماز پڑھے گا۔ بہرحال پانی کا مل جانا تیمم باطل ہو جاتا ہے، یہ دوسرا سبب ہے۔
تیسرا سبب جو ہے جو تیمم باطل ہوتا ہے جس کی وجہ سے، وہ ہے جو شرعی عذر تھا، اب وہ شرعی عذر اگر ختم ہو گیا تو تیمم بھی ختم ہو گیا۔ مثلا ایک شخص بیمار تھا، ٹھیک ہو گیا الحمدللہ، بیماری کی حالت میں اس نے تیمم کیا تھا، ابھی وہ تیمم کرنے کے بعد وہ بالکل طہارت کی حالت میں ہے، طہارت کی حالت میں ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ ٹھیک ہو گیا، جب وہ ٹھیک ہو گیا تو اس کا تیمم بھی باطل ہو گیا، اس کو جب نماز پڑھنا ہو تو پھر وضو کرنا پڑے گا۔ یا تیمم کیا، سامنے جو میں نے پہلے مثال بیان کی تھی، سامنے نہر کے پاس جو ہے وہ کوئی درندہ بیٹھا ہوا ہے، شیر چیتا وغیرہ بیٹھا ہوا ہے، اب جس کی وجہ سے وہ وہاں پر نہیں جا سکتا اور اس کے پاس پانی وغیرہ ہے ہی نہیں ہے، اس نے نہر پہ جا کر وضو کرنا تھا، اب اس نے تیمم کر لیا، تیمم کرنے کے بعد جو ہے نماز پڑھنے سے پہلے وہ درندہ وہاں سے چلا گیا دور، یا باہر فائرنگ ہو رہی تھی، فائرنگ ختم ہو گئی بالکل، تو اس صورت میں اس کا تیمم بھی ختم ہوا ہے، وہ جا کر وضو کر کے نماز پڑھنا ہوگا اس کو۔ جی ہاں، تو یہ تین چیزیں، ایک ہر وہ چیز جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا غسل واجب ہوتا ہے تو اس سے تیمم جو ہے ٹوٹ جائے گا۔ دوسرا جو ہے اگر کسی کو پانی نہ ملنے کی وجہ سے تیمم کر رہا تھا، پانی جب مل گیا تو تیمم بھی ختم ہو گیا۔ تیسرا کسی شرعی عذر کی وجہ سے تیمم کر رہا تھا، وہ عذر ختم ہو گیا تو تیمم بھی ختم ہوا۔ تو یہ تین چیزیں بیان کی اہل علم نے جن کی وجہ سے تیمم باطل ہو جاتے ہیں۔ اب تیمم کا طریقہ کیا ہے، غور سے سنیے، بہت آسان ہے۔ تیمم خواہ غسل کے بدلے میں ہو یا وضو کے بدلے میں ہو، تیمم کا طریقہ یہ ہے، پہلے نیت کرے، تیمم کا، پھر بسم اللہ پڑھے، بسم اللہ پڑھ کر کسی پاک مٹی پہ بسم اللہ پڑھ کر ہاتھ ایسا مار دیا، مارنے کے بعد اس کو پھونکے یا کر کے پھونکے یا اس میں جاڑے یا پھونکے، ایک ہی ان میں سے ایک کرے۔ وہ جاڑنے کے بعد یا پھونکنے کے بعد پہلے چہرے کو وہ کر لے، چہرے کو چھو لے دونوں ہاتھوں کو، پھر دائیں ہاتھ کو ایسا کر لے، پھر بائیں ہاتھ کو ایسا کر لے، یہ تیمم ہے بس۔ یہ وضو کے بدلے میں بھی یہی ہے اور غسل کے بدلے میں بھی یہی تیمم ہے۔ میں دوبارہ پھر آپ لوگوں کو بتاتا ہوں، بسم اللہ، پھر ایسا کیا یا ایسا کیا، ان میں سے ایک کرے، پھر چہرے کو مل لے اور ہاتھوں سے، پھر دائیں کو ایسا کر لیا ہاتھ کو، پھر بائیں کو ایسا کر لیا، یہ تیمم ہے پورا۔ اب بعض فقہا کا 2 مرتبہ مارنا پھر ہاتھ کو ایسا کرنا یہ ثابت نہیں ہے، اس سے بچے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان احکام اور مسائل کو قرآن و سنت کی روشنی میں سمجھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وباللہ توفیق، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔